تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو، تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو، شب قدر کو ڈھونڈو، بخشش کا عنایات کا جو دل میں ہے ارمان، بخشش کا عنایات کا جو دل میں ہے ارمان۔ پیغمبر اعظم کے اخلاق و کردار کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق و عادات بلند و بالا تھے۔ کبھی بچپنے کا زمانہ ہے، بچپنے کے زمانے میں آئیے واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ضعیف اپنے گٹھڑی کو لے کر، اپنے کچھ سامان کو لے کر مکہ شریف کے چوراہے پر کھڑی ہے کہ کوئی مجھے مزدور مل جائے، کہیں مجھے کوئی مزدور مل جائے جسے میں اپنی یہ گٹھڑی دے دوں، اپنا سامان دے دوں اور میں اپنے منزل تک جا پہنچوں، یعنی مکہ شریف سے باہر چلی جاؤں۔ حضرات محترم، وہ ضعیفہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی گٹھڑی کے ساتھ کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی مزدور تو نہیں آیا، البتہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے معمول کے مطابق آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضعیفہ نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ضعیفہ کچھ دیر تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارکہ کے طرف دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ رب نے آپ کو اس طریقے سے سجایا ہے، رب نے آپ کو اس طریقے سے بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، آپ کے زلف عنبر کے بارے میں قرآن ربانی کا اعلان کر رہا ہے، آپ کے سفر کو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے ذکر کو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ رب نے میرے پیغمبر اعظم کو، رب نے پیغمبر اعظم کو، رب نے میرے مصطفیٰ کو اس طریقے سے بنایا ہے، اس طریقے سے سنوارا ہے کہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جب بھی کوئی دیکھتا ہے آنکھیں ہٹنے کی نام نہیں لیتی، جب بھی کوئی دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے تو ضعیفہ نے کہا تھا، او بیٹا تو کون ہے، او بیٹا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ لاجواب ہے، تیری صورت لاجواب ہے، تیری آنکھیں لاجواب ہے، تیرے کردار لاجواب ہے، اے بیٹا تو کون ہے؟ ضعیفہ نے کہا، اے بیٹا میں یہاں کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی جو میری گٹھڑی کو لے کر مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ کیا یہاں کوئی مزدور مل جائے گا جو میرا یہ کام کر لے؟ اخلاق کریمانہ دیکھے، اللہ اللہ، اخلاق مصطفیٰ دیکھے، اخلاق حسنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اسلام محبت رسول سے پھیلا ہے، اخلاق رسول سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محبت رسول کا نام ہے، اسلام اخلاق رسول کا نام ہے، اسلام امن شانتی کا نام ہے۔ میرے نبی نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے ضعیفہ مزدور کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو میں کر دوں گا، چلو میں تمہاری گٹھڑی کو لے کر اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ ضعیفہ چل رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ضعیفہ بھی چل رہی ہے، اور ضعیفہ جاتے جاتے یہ کہہ رہی ہے، اے بیٹا کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں مکہ شریف چھوڑ کر کیوں جا رہی ہوں؟ اے بیٹا سن لے، میرا گھر بار مکہ شریف میں ہے، میری زمین و جائیداد مکہ شریف میں ہے، میرا شاندار مکان مکہ شریف میں ہے، میں صرف اور صرف اس لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں کہ ابو جہل نے میرے گھر آ کر کے بتایا ہے کہ مکہ میں کوئی محمد پیدا ہو گیا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے میں وہ رونق عطا کی ہے، اس کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا ہے کہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ضعیفہ کہہ رہی ہے، اے بیٹا، ابو جہل نے آ کر کے میرے گھر بتایا کہ اس کے چہرے میں اتنی رونق ہے، اتنی رونق ہے کہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے والا دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی ضعیفہ کی باتوں کا جواب ہاں ہاں کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہے، سفر بھی جاری ہے، آگے جا رہے ہیں۔ ضعیفہ کہہ رہی ہے، بیٹا میں تو مکہ شریف چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ اے بیٹا میں جاتے جاتے تجھے بھی وصیت کر رہی ہوں، تجھے بھی نصیحت کر رہی ہوں کہ کہیں تم اس محمد سے ملاقات نہ کرنا۔ اگر تمہاری ملاقات اس محمد سے ہو جائے تو تمہیں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ اے بیٹا میں جاتے جاتے تجھے وصیت کر رہی ہوں کہ تم اس محمد سے ملاقات نہ کرنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر اعظم اس ضعیفہ کے سوال کا جواب ہاں ہاں کے ذریعے دیے جا رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں۔ آخرکار جہاں تک جانا تھا ضعیفہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچا دیتے ہیں۔ پہنچانے کے بعد گٹھڑی کو رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد سلام کرتے ہوئے آپ واپس آنے کے لیے تیار ہے، آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو ضعیفہ نے کہا، او بیٹا جاتے جاتے اپنی مزدوری تو لے کر کے جاؤ، اے بیٹا جاتے جاتے اپنا معاوضہ تو لے کر کے جاؤ۔ تو میرے آقا پیغمبر اسلام نے فرمایا، او ضعیفہ سن لے، میری شان تو یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ رب نے مجھے خیر کثیر کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے ضعیفہ سن لے، یہ تمہارے آمنے سامنے جو پہاڑ دکھ رہے ہیں، اگر میں ایک اشارہ بھی کر دوں تو یہ تمام کے تمام سونے اور چاندی کے بن جائیں گے اور میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، مگر میں مالداری نہیں چاہتا، میں رئیسی نہیں چاہتا، فقیری میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، فقیری میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ ضعیفہ نے کہا، وہ بیٹا تیرے بولنے کے طرح کوئی بولتا نہیں، تیرے چلنے کے طرح کوئی چلتا نہیں، تیری صورت لاجواب، تیری سیرت لاجواب، تیرا کردار لاجواب، تیرے رفتار لاجواب، تیری گفتار لاجواب، تیری آنکھیں لاجواب، تیری پیشانی لاجواب۔ اے بیٹا تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، تیرے دیکھنے کی طرح کوئی دیکھتا نہیں، تیرے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں۔ اور بیٹا جا رہے ہو ٹھیک ہے جاؤ، مگر جاتے جاتے اپنا پیارا نام تو بتا کر کے جاؤ۔ اے بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، مگر جاتے جاتے اپنا پتہ بتا کر کے تو جاؤ۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی دیکھ ہی رہے ہیں۔ ضعیفہ نے اظہار خیال کچھ اس طریقے سے کیا، او بیٹا وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ قسم پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے بیٹا اگر کسی کو نبی ہونا تھا تو تجھے ہونا تھا۔ اے بیٹا اگر نبوت و رسالت کا حقدار کوئی ہے تو تیری ذات پاک ہے۔ اے بیٹا اگر کسی کو رسول ہونا ہی چاہیے تھا تو وہ تجھے ہونا چاہیے تھا۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اعظم مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ضعیفہ سن لے، جس محمد کے ڈر سے تو گھر بار چھوڑ کر، مکہ شریف چھوڑ کر، زمین و جائیداد چھوڑ کر اس مقام تک آئی ہو، اس منزل تک آئی ہو، وہ جان العالمین میں ہی تو ہو، وہ رحمت للعالمین میں ہی تو ہو، وہ طٰہٰ و یاسین میں ہی تو ہوں، وہ محبوب رب العالمین میں ہی تو ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں اتنا سننا تھا کہ ضعیفہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور قدم مصطفیٰ پہ گر گئی۔ گرنے کے بعد عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو، پڑھائیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔